محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جنات، جادو اور اس کا توڑ سیریز کی 7ویں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جنات و شیاطین کی دنیا کے 33 اہم ترین حقائق میں سے حقیقت نمبر 11 سے لے کر حقیقت نمبر 24 تک بات کی تھی، جیسا کہ جنات کی غیر معمولی طاقت، فضا میں پرواز کرنا، فن صنعت و حرفت سے واقف ہونا، انسان کے خواب میں آنا، بیٹھنا، فتنہ و فساد پھیلانا، اپنا تخت سمندر پر بچھانا، سواریاں، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کا لگا ہونا، جن اور شیطان میں فرق، شیطان فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، جنات کی شادی، اولاد، عمر، زندگی اور موت، جنات کی انسانوں کے جسم میں داخل ہونے کی کیفیت وغیرہ۔ اس سیریز کی گزشتہ 6 ویڈیوز کا لنک آج کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، جبکہ ہماری آئندہ کی ویڈیو سے بروقت باخبر رہنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جنات و شیاطین کے بارے میں حقیقت نمبر 25 پر کچھ بات۔ اس حقیقت کی اہمیت کے پیش نظر ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ حقیقت نمبر 25، جنات و شیاطین انسانوں اور مختلف جانوروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جن شکلیں بدل کر کبھی انسان، حیوان، سانپ، بچھو، شیر، تو کبھی اونٹ، گائے، بکری، خچر، گدھا اور کبھی کوئی پرندہ بن سکتے ہیں۔ اس طرح کبھی وہ انسان بھی بن سکتے ہیں۔ اس طرح کے متعدد واقعات مختلف کتب میں بیان ہوئے ہیں۔ شیاطین اکثر اوقات کالے کتے اور کالی بلی کی شکل اختیار کرتے ہیں، کیونکہ کالا رنگ عموماً باطل اور شیطانی قوتوں کے لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، کالا کتا کتوں کا شیطان ہوتا ہے۔ جنات بکثرت کالے کتے کی شکل اور اس طرح کالی بلی کی صورت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ کالے رنگ میں دوسرے رنگوں کے مقابلے میں شیطانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں قوت حرارت بھی پائی جاتی ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے چینل نالج اینڈ ٹیلنٹ کی ایک سابقہ ویڈیو کا ایک کلپ آپ کے سامنے پھر سے رکھتے ہیں کہ جس میں اسی موضوع پر بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد زیر بحث نقطے پر مزید بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شیطان کا انسان کی صورت اختیار کرنا ممکن ہے؟ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ شیطان ابلیس انسان کی صورت اختیار کر سکتا ہے، تاہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ایسے مصدقہ واقعات ملتے ہیں جو اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور ان واقعات کا ذکر سیرت کی معتبر کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ 4 واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا واقعہ، ہجرت مدینہ سے پہلے نبوت کے 13ویں سال 622 عیسوی میں مدینہ، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، سے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ اس موقع پر ان مسلمانوں نے مشرکین مکہ کے شر سے بچنے کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کے وقت عقبہ نام کی ایک گھاٹی میں خفیہ طور پر ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ بیعت مکمل ہو چکی تھی اور اب لوگ واپس جانے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا۔ چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر خفیہ طور پر قریش مکہ کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک مسلمانوں کے اس اجتماع پر ٹوٹ پڑے اور انہیں عقبہ کی گھاٹی میں ہی پکڑ لیں۔ اس لیے شیطان نے فوراً ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی، خیمہ والو، محمد کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ او اللہ کے دشمن، سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنی قیامگاہوں پر چلے جائیں۔
دوسرا واقعہ، جب ہجرت مدینہ سے فوراً پہلے قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی غرض سے اپنی پارلیمنٹ دارالندوہ میں میٹنگ منعقد کی تو وقت مقررہ پر قریش کے سردار دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک بزرگ کی صورت میں عبا اوڑھے اور راستہ روک کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا، یہ کون سے بزرگ ہیں؟ ابلیس نے کہا، یہ اہل نجد کا ایک بزرگ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا، بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر گیا۔ تیسرا واقعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مشرکین مکہ تمام کوششوں کے باوجود آپ کا سراغ لگانے میں ناکام ہو گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف سفر کرنے کے دوران ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے بھی گزرے اور آپ نے وہاں پر دودھ بھی پیا، تو ایک دن ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کے بولنے والا دکھائی نہیں۔ وہ آواز یہ تھی، اللہ رب العرش ان دونوں رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مؤمنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن مکہ کی نچلی جانب سے یہ مذکورہ اشعار پڑھتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے دیکھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا، یعنی آپ کا رخ مدینہ کی جانب ہے۔ چوتھا واقعہ، غزوہ بدر کے موقع پر جب مشرکین مکہ کا لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش مکہ کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دو دشمنوں کے بیچ میں نہ گھر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اس وقت ابلیس ملعون بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے سے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ بعد میں جب مشرکین مکہ میدان بدر میں ہارنے لگے تو ابلیس ملعون جو سراقہ بن مالک بن جشم مدلجی کی شکل میں مشرکین مکہ کے پاس آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے جنگ کے دوران مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کاروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو اور ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد ابلیس ملعون بھاگ کر سمندر میں چلا گیا۔ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات اور شیاطین جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی شکل اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر میں ایک شیطان کا مشرکین مکہ کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آنے اور ان کی مدد کرنے کا واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 48 اسی واقعہ کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तकूनू कल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रिआअ अन्नासी व यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत व इज़ ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम व क़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन्नासी व इन्नी जारुन लकुम फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि नकस अला अक़िबैहि व क़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौन इन्नी अखाफुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। उन लोगों जैसे न बनो जो इतराते हुए और लोगों में खुदनुमाई करते हुए अपने घरों से चले और अल्लाह की राह से रोकते थे। अल्लाह उसे घेर लेने वाला है। और जब कि शैतान उनके आमाल उन्हें खुशनुमा करके दिखा रहा था और कह रहा था कि लोगों में से कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता और मैं खुद भी तुम्हारा हिमायती हूँ। लेकिन जब दोनों जमातें नमूदार हुईं तो अपनी एड़ियों के बल पीछे हट गया और कहने लगा, मैं तुमसे बरी हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह सख्त अजाब वाला है। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने सुराका बिन मालिक वाला मज़कूरा वाक़या ही बयान किया है। अब हम इस ज़िम्न में 3 अहादीस बयान करते हैं। शैतान के इंसान की शक्ल में आने की एक दलील हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो मशहूर वाक़या भी है कि एक मरतबा जब वो सदका फ़ितर की खजूरों की हिफाजत पर मामूर थे तो एक जिन इंसान की शक्ल में आकर खजूरें चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी मिन्नत व समाजत की वजह से उसे छोड़ दिया। 3 दिन मुसलसल ऐसा होता रहा कि वो शैतान जिन इंसानी रूप में आता मगर आप उसे हर मर्तबा पकड़ लेते। फिर तीसरे दिन उसने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ कि अगर तुम उसे सोते वक्त पढ़ लो तो सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा और अल्लाह की तरफ से एक मुहाफ़िज़ तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। फिर उस शैतान ने कहा कि तुम ये आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस वाक़या का ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, वो शैतान था, खुद तो झूठा था मगर तुम्हें सच्ची बात बता गया। एक और हदीस जिसमें यह ज़िक्र हुआ है कि एक जिन सांप के भेस में था कुछ इस तरह है। हज़रत अबू साइब फरमाते हैं कि मैं हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात के लिए गया तो वो नमाज में मशगूल थे, चनाचे मैं उनके इंतज़ार में बैठ गया। इसी असना में उनके घर के एक तरफ उनके बिस्तर के नीचे से मुझे सांप की हरकत महसूस हुई और मैंने देखा तो वो वाकई सांप था और मैं उसे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा तो अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे इशारा किया कि बैठे रहो। मैं बैठ गया और जब वो नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने एक घर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वहाँ एक नौब्याहता जोड़ा रहता था। जब हम जंगे खंदक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे तो उस शख्स ने दोपहर के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घर जाने की इजाज़त तलब की। आपने उसे फरमाया कि मुझे बनु कुरैज़ा यहूदी कबीला की तरफ से ख़तरा है, लिहाजा तुम अपने हथियार साथ ले जाओ। जब वो सहाबी अपने घर के करीब पहुंचा तो उसकी बीवी घर की दहलीज पर खड़ी थी। उस सहाबी की गैरत ने जोश मारा और उसने उस पर हमला करने के लिए अपना नेज़ा तान लिया। उसकी बीवी ने कहा, अपना नेज़ा दूर रखो और पहले अपने घर में दाखिल होकर जायज़ा लो कि किस चीज़ ने मुझे बाहर निकलने पर मजबूर किया। वो घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है। उसने फ़ौरन सांप को अपना नेज़ा चुभोया और नेज़ा में परो कर सहन में गाड़ दिया। सांप नेज़े पर तड़पने लगा और फिर ये मालूम नहीं कि सांप पहले मरा या उसे कत्ल करने वाला वो सहाबी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और आपको इस वाक़या की इत्तला दी और फरमाइश की कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस सहाबी को ज़िंदा कर दें। आपने फरमाया कि अपने साथी के लिए इस्तिग़फ़ार करो। आपने फरमाया कि अपने साथी के लिए इस्तिग़फ़ार करो। फिर फरमाया कि मदीना में कुछ जिन्नों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा जब तुम कोई जिन सांप वगैरह की शक्ल में देखो तो उसे 3 दिन तक
اور بعض روایات کے مطابق 3 مرتبہ نکل جانے کی وارننگ دو، پھر اگر اس کے باوجود وہ نہ جائے تو اسے قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ارشاد نبوی ہے، کالا کتا شیطان ہے۔ صحابہ کرام کے احوال پر مشہور کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ایک روایت کا ذکر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے پہاڑوں میں ایک جن کو بزرگ انسان کی شکل میں دیکھا تھا۔ اسی طرح کتب تاریخ میں جریر بن عبداللہ البجلی کی جنوں سے ملاقات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بنو حارث کے ایک شخص نے ایک جن کا شیر کی شکل اختیار کرنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، جنات و شیاطین کے مختلف انسانی اور حیوانی شکلیں اختیار کرنے کے مذکورہ واقعات کے علاوہ ہم دور حاضر کے 2 واقعات، ایک جید عالم دین غازی عزیر مبارک پوری کی کتاب جادو کی حقیقت سے حرف بحرف نقل کرتے ہیں۔ یہ واقعات مذکورہ کتاب کے صفحہ نمبر 183 اور 184 پر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ واقعات بھی محترم عزیر مبارک پوری صاحب کے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، خود راکم کو جنوں کے انسانی شکل میں آنے کے متعدد واقعات کا ذاتی مشاہدہ ہے، جن میں سے 2 واقعات یہاں ذکر کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ غالباً 1966 یا 1967 کا ہے۔ راکم اپنی والدہ، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہندوستان اور نیپال کی سرحد کے قریب ایک قصبہ تلسی پورہ ضلع گونڈہ میں اپنے ماموں کے گھر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گیا تھا۔ گھر ماشاءاللہ بہت وسیع و عریض تھا۔ گرمی کی وجہ سے عموماً ہم لوگ گھر کے آنگن میں ہی سوتے تھے۔ متعدد بار ہم سب نے آدھی رات میں کھٹ پٹ ہوتے سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید ریش بزرگ سفید لباس میں ملبوس کندھے پر ایک گٹھڑی اٹھائے دیوار کے مغربی کونے سے اور کبھی دیوار کی اینٹوں کی درمیانی دراڑ سے نکلتے ہیں، اور کبھی ماموں رحمہ اللہ کے مطب جو گھر سے متصل ہے اور اس کا ایک دروازہ آنگن میں کھلتا ہے میں جاتے ہیں، تو کبھی مشرقی جانب دوسرے ایک کمرہ میں جو رہائش کی بجائے اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ لیکن بقول ماموں جان رحمہ اللہ کبھی انہوں نے کسی کو کسی بھی طرح کی اذیت نہیں پہنچائی تھی۔ دوسرا واقعہ علی گڑھ کے ایک محلہ نئی بستی کا ہے۔ یہاں والد محترم مولانا محمد امین اثری الرحمانی رحمہ اللہ کے ایک دوست آج بھی رہتے ہیں۔ وہ اکثر شکایت کیا کرتے تھے کہ ان کے گھر کے آنگن میں جو ایک پرانا نیم کا درخت ہے اس پر اور گھر کے اوپر ایک خالی کمرہ میں کبھی باتوں کی اور کبھی ڈھول یا دف بجانے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی آدھی رات میں باورچی خانہ میں برتنوں کے کھنکنے کی آوازیں آتی ہیں، اور کبھی عمدہ کھانوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ کبھی گھر میں اگربتی اور لوبان جلنے یا پھولوں کی خوشبو پھیلی رہتی ہے۔ کبھی گھر کے بیرونی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آتی ہے، مگر دروازہ کبھی نہ کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی اس میں سے کوئی آتا جاتا نظر آتا ہے۔ کبھی اوپر کمرہ میں کسی کے کودنے یا گرنے یا ہنسنے یا رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ گھر کی عورتیں اور بچے ان آوازوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ والد محترم رحمہ اللہ نے انہیں گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا مشورہ دیا۔ جو ہی وہ صاحب تلاوت شروع کرتے تو جنات ان سے بھی بلند آواز میں تلاوت کرنے لگتے، اور کبھی کبھی تو ان کو گرا کر ان کے سینہ پر سوار ہو جاتے اور ان کا گلا دباتے ہوئے کہتے تھے کہ تم کچھ بھی پڑھو، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے۔ مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات و شیاطین اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی شکلیں کیسے اور کیوں کر تبدیل ہوتی ہیں اس کی تفصیلی کیفیت ہم نہیں جانتے، اور اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑھ کر جاننے والی ہے۔ تاہم ایک رائے یہ ہے کہ جنات و شیاطین میں سے ہر ایک انسانی شکل اختیار کرنے پر قادر نہیں، بلکہ ان میں بھی انسانوں کی طرح کچھ جادوگر جنات بھی ہوتے ہیں، اور صرف وہی اپنے شیطانی عملیات کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اس سیریز کی اگلی یعنی 8ویں ویڈیو میں ہم جنات کی دنیا کے دیگر حقائق اور حالات سے آگہی حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔
اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔